کرناٹک کے اسکولوں میں حجاب پر لگے گی پابندی یا پھر حجاب کے ساتھ ہی مسلم طالبات حاصل کر سکیں گی تعلیم؟ کرناٹک ہائی کورٹ کل سنائے گا فیصلہ۔ عدالت نے 25 فروری کو سماعت مکمل کر محفوظ کیا تھا فیصلہ۔ مسلم طالبات کو عدالت سے انصاف ملنے کی امید۔ کرناٹک میں حجاب تنازع کے درمیان اسکولوں کے ٹیچرز میں چھپی ہندوتوادی سوچ بے نقاب۔ اب کرناٹک کے ہاویری میں حجاب کے نام پر مسلم طالبات کو ذہنی طور پر ہراساں کرتے نظر آئے پرنسپل۔ اب ملک میں مسلم مخالف رجحان میں اضافہ۔ مدھیہ پردیش میں اب 5 دہائی پرانی درگاہ میں شرپسندوں نے مچائی توڑ پھوڑ، زعفرانی رنگ بھی چڑھا گیا۔ مقامی لوگوں کے احتجاج کے بعد پولیس نے دلایا کارروائی کا بھروسہ۔ اب پھر گرمایا شاہی عیدگاہ کا معاملہ۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ ہندوؤں کے حوالے کرنے سے متعلق خارج کی گئی عرضی کو پھر سے کیا بحال، جولائی میں ہوگی سماعت۔ اب ہندوتو کی نفرت انگیز سیاست کا آلہ بن رہی ہیں ہندوستانی فلمیں۔ فلموں کے بہانے لوگوں کے دلوں میں زہر گھولنے کی کوششیں۔ کشمیر فائلز فلم میں کشمیری پنڈتوں کو صرف مسلمانوں کے ظلم کے شکار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش۔ بی جے پی حکمراں ریاستوں نے فلم کو ٹیکس فری کرنے کا کیا اعلان۔ فلم کی ریلیز کے بعد سامنے آئے کئی حیرت انگیز مناظر۔ فلم دیکھنے کے بعد اشتعال انگیز نعرے بازی کرتے دکھے نوجوان۔ سوشل میڈیا پر بھی بی جے پی رہنما بیان بازیوں میں مشغول۔ کشمیر میں اب تک 89 پنڈت ہی ہو چکے ہیں ہلاک، جبکہ سینکڑوں کشمیری مسلمان گنوا چکے ہیں اپنی جان۔ کہ وہ سترک ہو جائیں اور یہ ان سے دوری بنائے رکھیں، نہیں تو یہ آنے والا ہمارے لیے کل ہے۔ آپ ابھی بھی ٹائم ہے، سترک ہو جائیے، نہیں تو یہ کبھی بھی وار کر سکتے ہیں۔ And well-cultivated people, you're destroying the Indian culture. You're destroying the life of our children. And please, go Especially requesting you, each and every person to. And there is Goa Inquisition also. کشمیری پنڈتوں پر بنی فلم کے پروپیگنڈے کی لوک سبھا میں اسد الدین اویسی نے کھولی پول۔ کہا ایک مسلمان ہی تھا جس نے کشمیری پنڈت کے لیے عدالت میں دی تھی گواہی۔ پوچھا ملیٹنٹوں کے حملوں میں مارے گئے 1500 سے زائد مسلمانوں کے تعلق سے کیوں نہیں بنتی فلمیں، اسے صرف پیسوں کا کھیل قرار دیا۔ اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈت کے تعلق سے بڑے غم اور آنسو بہائے جاتے ہیں، مگر 30 سال میں ایک ہی آدمی کو کورٹ نے اس کو سزا دی، اور وٹنس کون تھا؟ کشمیری مسلمان ہردے ناتھ ونچو کے قتل کے کیس میں۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادنا کمیشن کو فوراً بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور حیرت افسوس اس بات کا ہے کہ 1500 نان پنڈت ہندوؤں کا بھی قتل ہوا ملیٹنٹس کی طرف سے، اور ان کے بارے میں کوئی آنسو نہیں بہایا جاتا، ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے۔ کشمیری پنڈت پر سیاست کر رہی بی جے پی کو مرکزی وزیر سپریا سولے کی نصیحت۔ کہا آپ کو کشمیری پنڈتوں کے لیے افسوس ہے تو پھر انہیں بجٹ میں کریں شامل۔ کہا آپ کو اقتدار میں آئے ہو چکے ہیں 7 سال۔ کشمیر میں آزاد صحافت کو ختم کرنے کی کوشش۔ اب 2 مرتبہ ضمانت ملنے کے بعد گرفتار کیے گئے صحافی فہد شاہ پر انتظامیہ نے لگایا پی ایس اے۔ وکیل بولے آج ہمیں عدالت سے تیسرے مقدمے میں بھی تھی ضمانت ملنے کی امید۔ اب ہندوستان میں 12 سے 14 سال کے بچوں کو بھی لگے گی ویکسین۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا بچے محفوظ تو ملک محفوظ۔ 16 مارچ سے شروع ہوگی ٹیکہ کاری۔ 60 سے زائد عمر والے افراد بھی لے سکیں گے پریکاشن ڈوز۔ ہندوستان میں تھوک مہنگائی میں زبردست اضافہ۔ 12.96 سے بڑھ کر اب 13.11 تک پہنچا فیصد۔ ایندھن، پرائمری اشیاء، مینوفیکچرر مصنوعات کی لگاتار بڑھتی قیمت سے سالانہ بنیاد پر شرح مہنگائی میں تیزی سے اضافہ۔ منی پور میں جیت کے بعد بی جے پی رہنماؤں پر چڑھا غرور اور تکبر کا نشان۔ اور منتخب ایم ایل اے نے عوامی ریلی سے دی لوگوں کو دھمکی۔ کہا جن لوگوں نے نیشنلسٹ پارٹی کو ووٹ دیا انہوں نے اسی دن کھو دیا سرکاری اسکیموں سے فائدے کا حق۔ 2020 دہلی فسادات معاملے میں 2 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والی کانگریس کونسلر عشرت جہاں کو عدالت نے دی ضمانت۔ فسادات کی سازش رچنے کے الزام میں دہلی پولیس نے عشرت جہاں پر یو اے پی اے لگا کر کیا تھا جیل میں بند۔ اب بھی کئی سماجی رہنما اور طلبہ رہنما ناکردہ گناہوں کی کاٹ رہے ہیں سزا، جبکہ بی جے پی رہنما گھوم رہے ہیں آزاد۔ یوکرین پر روسی حملوں کے درمیان یوکرین کو ملی بڑی کامیابی۔ یوکرینی افواج نے 24 گھنٹوں میں مار گرائے 4 طیارے اور 3 ہیلی کاپٹر۔ گزشتہ روز روسی حملے میں 35 اہلکار سمیت 150 سے زائد افراد ہوئے تھے زخمی۔ سعودی عرب میں حوثی باغیوں کے سہولت کاروں سمیت 81 افراد کو سزائے موت دیے جانے کے 1 روز بعد ہی ایران نے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والی 5ویں دور کی مذاکرات کو ملتوی کرنے کا کیا اعلان، تاہم ایران نے نہیں بتائی کوئی وجہ۔ روس یوکرین کے درمیان جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے نئے دور کا آج سے آغاز۔ آنے والے دنوں میں مثبت پیش رفت کی امید۔ اس مذاکرات میں جنگ بندی اور فوجیوں کی واپسی پر زور دے گا یوکرین۔
यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर तनहा पड़ गए रूस ने अब चीन से मांगी फौजी मुआवनत। अमेरिका ने चीन को किया खबरदार, कहा रूस की मदद की तो फिर उसे भी सख्त पाबंदियों का करना पड़ेगा सामना। ईरान ने इराक के शुमाली शहर अरबिल पर मिसाइल हमले की कबूली जिम्मेदारी, कहा इसराइली स्ट्रेटेजिक सेंटर को बनाया था निशाना। मजीद हमलों की भी दी धमकी। गुज़िश्ता हफ्ते शाम में इसराइल के रॉकेट हमले में 2 ईरानी एहलकारों की गई थी जान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।